بچے تھے 8-9 سال کے، کہ کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرے گا؟ کہاں تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ باپ میرے شفیق اور مہربان باپ ہیں، شیطان نے کہا اسی کام کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، ہٹایا تھا، کیونکہ اگر اللہ کا حکم ابراہیم السلام پورا کر رہے ہیں تو وہ راضی ہیں اس کے لیے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین قرآن کی آیت ہے کہ ابو جان اگر اللہ کا حکم ہے تو میں تیار ہوں، اللہ کے حکم کو اب ذبح ہونے کے لیے، اللہ کے حکم پر۔ تو کنکریاں مارے، اس کے بعد میں آپ نے حلق کروایا، یعنی سر منڈوایا۔ آپ نے دعا اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ رحمت نازل فرما حلق یعنی سر منڈانے والے پر، جو اس طرح سے۔ صحابہ نے عرض کیا اول مقصرین یا رسول اللہ، ترشوانے والے یعنی ایک انگلی کم از کم 1 انچ کٹوانے والے پر بھی فرما اللہم ارحم المحلقین۔ پھر صحابہ نے عرض کیا اول مقصرین، تیسرے صاحب نے فرما دیا ہاں ترشوانے والے کٹوانے والے پر بھی۔ تو زیادہ دعا جو سر منڈوانا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے گویا ہر چیز قربان۔ سر کے بال کتنے محبوب بعض لوگوں کو ہوتے ہیں، ان کی آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں، ہم نے دیکھا، لیکن اللہ کے لیے ہر چیز قربان کر رہے ہیں، جذبات کو قربان کر رہے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے داہنی طرف، سنت طریقہ یہ، پہلے داہنی طرف کے سر منڈوانا، بعد میں بائیں طرف کا۔ آپ نے حجام کو حکم دیا داہنی طرف کے بال کاٹ لے۔ پھر حضرت ابو طلحہ انصاری جو آپ کے بہت ہی محبوب صحابہ میں تھے، بڑی خدمت انہوں نے کی تھی، احد کے میدان میں اپنا جسم چھلنی کر لیا تھا حضور کے سامنے، تیر کھا کھا کر، نیزے کھا کھا کر جسم چھلنی کر لیا تھا۔ ان کی بیوی ام سلیم، وہ بھی آپ کے گھر میں ایک خادمہ کی طرح بڑی خدمت انہوں نے کی۔ ان کے بیٹے حضرت انس جو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن حضور نے کبھی یہ نہیں کہا، بچے تھے، یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اتنی محبت اور شفقت آپ کی تھی ہر ایک پر۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنے بال دیے کہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ پھر بائیں طرف کے بال دیے، تقسیم کر دو۔ آج جو دنیا منہ مبارک نظر آتے ہیں مختلف ملکوں میں، ظاہر بات ہے بال تو بے شمار ہزاروں ہوتے ہیں، لاکھوں ہوتے ہیں، اور 1 لاکھ کا مجمع تھا۔ اور حضرت ابو طلحہ ہر ایک کو، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو 1-2 بال دیتے تھے، تو ہزاروں کو ملا۔ تبرک سمجھ کے لوگوں نے رکھا، آج تک محفوظ ہیں۔ تو وہ منہ مبارک جن کی سند ہے، جن کی تاریخ ہے صحیح، سند متصل ہے، یقیناً وہ قابل احترام ہے، بہت بڑی عظمت کے ہیں۔ لیکن بغیر سند کے بعد جگہ پر لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ منہ مبارک ہے، تو اس کا کوئی، اس کے لیے کچھ آج کل بڑے ڈھونگ بھی کیے جاتے ہیں اور بڑے اہتمام اور کیا کیا ہوتا ہے، تو اس کا کوئی حدیث میں اس کی سند نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ نے حلق کروایا، اور آپ نے اس سے پہلے قربانی دی۔ میں نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا کہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ نے، بڑے سے بڑے رئیس نے وہاں پر منہر میں، مینا میں جو ذبح کرنے کی جگہ ہے، وہاں پر 10-20 اونٹ بھی قربان کیے ہو۔ اونٹ کا قربان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، بکرے کو، مینڈے کو، گائے کو۔ اونٹ کا نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کا مطلب اس کی ایک پاؤں ایسا باندھ دیتے ہیں، اور اس کا جو حصہ ہے گلے کا، وہاں نیزہ مارتے ہیں، اور نیزہ مار کے اس کا خون کے دم سائل جو ہے وہ حرام ہے اصل میں، اس سے بڑے نقصانات ہیں، تو اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بڑی قوت اور طاقت کی ضرورت ہے۔ اگر کبھی کوئی کر کے دیکھے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کبھی آپ کر کے دیکھیں، آپ کے سامنے کوئی کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ قربان کیے، 63۔ میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا آج تک کسی بادشاہ نے وہاں پر 63 اس میدان میں 10-20 بھی کبھی ذبح کیے ہوں۔ ایک اونٹ آپ نے اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے بھی کیا، اپنے بیویوں کی طرف سے، اور میرے آپ کی طرف سے، امت کی طرف سے بھی کیا۔ یعنی کبھی میں سوچتا ہوں تو مجھے دماغ میں سناٹا آ جاتا ہے، ایسا فخر مجھے ہوتا ہے کہ اللہ کا محبوب سرور دو عالم رحمت اللہ عالمین نے میری طرف سے بھی، چاہے اس کا لاکھواں حصہ، کروڑواں حصہ، ارب اور خربواں حصہ، کچھ میرا بھی تو حصہ ہے نا اس میں، ہر امتی کا حصہ ہے، اپنی امت کی طرف سے بھی حضور نے قربانی دی۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ جہاں قربانی اپنی طرف سے کرے، عید الاضحیٰ کے دن اپنے نبی کی طرف سے بھی کرے، حضور نے ہماری طرف سے کی۔ تو آپ نے 63 اونٹ جو آپ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، خود اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے۔
اور 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو حکم دیا کہ میری طرف سے قربان کرو. پھر آپ نے ہر ایک اونٹ سے ایک ایک بوٹی لے کر، ایک چھوٹا ٹکڑا لے کر اس کو ایک دیگ میں پکوانے کا حکم دیا. آپ نے شوربہ پیا، ایک آدھ لقمہ کھایا بھی، یہ بتانے کے لیے کہ وہ صدقہ نہیں ہے کہ آدمی قربان کرنے والا نہیں کھا سکتا، فقیروں غریبوں کو دے دو، نہیں، خود بھی کھا سکتا اس سے، یہ بتانے کے لیے. اور اس کے بعد میں قربانی کے بعد میں آپ وہیں سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. 10 تاریخ کو طواف زیارت کیا. طواف اور سعی، وہ طواف زیارت اس کا نام ہے، جو 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ارکان اور اعمال بڑی تفصیلی احادیث ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو کل تفصیل سے میں آپ کو عرض کروں گا ان احادیث کے بارے میں. تو آپ نے وہاں پر جب طواف زیارت فرمایا آپ نے، تو آپ نے اونٹ پر کیا، قصبہ وہی جو آپ کا مشہور اونٹ ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. استلام جو حجر اسود کو جو بوسہ دینا ہے، تو اس وقت میں ازدحام اور ہجوم کی وجہ سے آپ چھڑی کے ذریعے سے، آج بھی یہ حکم ہے کہ اگر ظاہر بات اتنا ازدحام ہوتا ہے، اتنے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں، اور بلکہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ مسلمان کو دھکا بکا دے کر، کہ مسلمان کو اندر گھس کر تکلیف پہنچا کر آپ بوسہ دو بیت اللہ کے اس حصے کو جو حجر اسود کہلاتا ہے، حجر اسود کو. تو آج ہمارے لوگ میں کہ ہم اس تصور میں یوں سمجھیں کہ ہم نے ہاتھ رکھ دیا بیت اللہ پر اور چوم لیں، گویا ہم نے بیت اللہ کا استلام کر لیا، چوم لیا. تو آپ چھڑی سے فرما رہے تھے. جب آپ نکلے عرفات سے تو حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کر لیا آپ نے، بچے تھے. اور جب مزدلفہ سے آگے نکلے مینا کی طرف تو حضرت فضل ابن عباس کو، حضرت عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے بیٹے جو فضل ہے، ان کو اپنے ساتھ اونٹنی پر آپ نے ردیف بنا لیا، یعنی پیچھے بٹھا لیا آپ نے. تو یہ حج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں پوری، یعنی ہر حدیث کی کتاب میں ہے. اور بعض علماء نے حج اور عمرے پر آپ نے کس طرح فرمایا، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. ہمارے اس دور میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے عمرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی ضخیم کتاب لکھی ہے، بڑی تحقیقات پیش کی ہے، اور شروع سے محدثین نے، علماء نے کتابیں لکھی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حج جو ہے وہ ایک بہت اسلام کا اہم رکن ہے. اور حج میں اس بات کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حج کا مقصد کیا ہے. حج کا مقصد یہ کہ حاجی اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا ایک جذبہ پیدا کرے، اور اللہ سے ایسا تعلق اس کا قائم ہو جائے، اللہ کی محبت اتنی غالب آ جائے اس کی زندگی میں کہ حج کے بعد میں اس کی زندگی بدل جائے. یعنی حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ آپ حج کرنے کے لیے گئے، اب حج کے بعد جب آپ واپس آ رہے ہیں تو اب آپ کی نماز نہیں چھوٹ رہی، آپ کی تلاوت نہیں چھوٹ رہی، اللہ کا ذکر نہیں چھوٹ رہا، سنتوں کا اتباع آپ کر رہے ہیں، آپ نے داڑھی نہیں کٹوائی اس کے بعد، تو آپ کی زندگی، حج مبرور کا مطلب یہ کہ آپ کی زندگی میں چینج آ جائے، تبدیلی آ جائے، احکامات پر چلنے کا ذوق پیدا ہو جائے، سنتوں کے اتباع کا شوق پیدا ہو جائے. یہ حج مبرور. اگر زندگی ویسی تھی، پہلے بھی نمازیں قضا ہو رہی تھی، حج کے بعد بھی قضا ہو رہی ہے، پہلے بھی توفیق نہیں ہوتی قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، بعد میں بھی نہیں ہو رہا ہے، پہلے بھی نافرمانی خدا کی زندگی میں تھی، اب بھی ہو رہی ہے، تو ایسے حج، یہ حج مبرور نہیں ہے. حج مبرور ہوا کہ آپ کو زندگی بدل جائے، اللہ کا صحیح تعلق قائم ہو جائے، احکامات پر چلنے کا جذبہ نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے ہم ایسا حج کریں جو حج مبرور ہو، اور اس کے بعد ہماری زندگی بدل جائے، اللہ کے احکامات پر آ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.